اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی، اور جو چیزیں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو تم اختیار کرو گے تو تمہیں کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے۔ جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا کر یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو کن کن نقصانات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کون کون سی پریشانیاں ہیں جو دنیا و آخرت میں تمہارے سامنے آ جائیں گی اگر تم ان اعمال کو، ان اقوال کو، ان افعال کو اختیار کرو گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ایمان والوں میں سے، ایمان والوں کے لیے کون سے ایسے افراد ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو آپ کے لیے خیر والے ہیں، آپ کے لیے بھلائی والے ہیں، جن کے ساتھ تعلق کو استوار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کون سے ایسے انسان ہیں اور ان کی صفات کیا ہے کہ تم نے اگر ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا تو تمہیں یہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے مد مخالف کو نہیں جانتا، مد مقابل کو نہیں جانتا، تب تک وہ اس کے مقابلے کی یا اس کا سامنا کرنے کی تیاری نہیں رکھ سکتا، اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنے مقابلے میں کسی کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی طاقت کو دیکھتا ہے، اس کے تعارف کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں اب تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارا بھی ایک مقابلہ ہے، تمہارا بھی ایک تصادم ہوگا شیطان ابلیس کے ساتھ، تو تم نے جو ہے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے اس کو دشمن نہ سمجھا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ ایک جماعت بنا رہا ہے، شیطان ایک پورا گروہ تیار کر رہا ہے، وہ جماعت، وہ اس کا گروہ، اس کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ان کو وہ اپنے ساتھ دوزخ میں، جہنم کی آگ میں لے کر جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ دشمن اگر تم اس کے شکنجے میں آ گئے، اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تو تمہیں وہ تمہارا انجام جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو شیطان تمہارا دشمن ہے کہاں کہاں سے تمہارے اوپر وار کر سکتا ہے، کون کون سے ایسے ویک پوائنٹس ہیں، کمزور جگہ ہیں جہاں سے شیطان تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہارے ایمان کو داغدار بنا سکتا ہے، تمہارے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، تمہاری آخرت اور عاقبت کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے سب سے پہلی دشمنی انسان سے مول لی، اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جو ہے وہ جنت میں رہتے تھے، تو شیطان ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ کہاں سے ان کی کمزوری ہے جہاں سے میں ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ بھئی جنت تو سب کو پیاری ہے، یہ جنت میں رہتے ہیں، جنت ان کو بہت پیاری لگتی ہے، ان کے دل و دماغ میں یہی بات ڈالوں کہ اگر تم اس جنت کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے یقینی بنانا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنی بیوی کے ہمراہ اللہ کی نافرمانی کی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کوئی ان کا پختہ ارادہ نہیں تھا، باقاعدہ کوئی پلان نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ شیطان کی انسانیت سے سب سے پہلی دشمنی تھی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، شیطان بڑا خوش ہو رہا تھا کس بات کے اوپر؟ جب اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور ابا آدم کو جنت سے نکال کر زمین کے اوپر ڈال دی، اور ان دونوں کے پاس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ شیطان اس وقت خوش ہو رہا تھا کہ اب ان کا انجام یہ ہوا ہے، انہوں نے چونکہ مجھے جنت سے نکلوایا، آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب میں آدم کو جنت میں کیوں رہنے دوں؟ اس وجہ سے پھر اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ سب سے پہلے شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کی کمزوری کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو برائی کے نام پر گمراہ کرے گا، آپ کو اچھائی کے نام پر بھی گمراہ کرے گا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک ان کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ پڑا رہا، اس کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ آدم کو سجدہ کرنے کے بعد کی بات ہے، تو آدم علیہ السلام کا جسم پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا۔ ایسے میں شیطان نے کیا کیا، آدم کے چکر کاٹے، آدم علیہ السلام کے ارد گرد جس طرح طواف کرتے اس طرح چکر کاٹنے لگا۔ تو چکر کاٹتے کاٹتے وہ پیٹ کے اوپر پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا، کہتا قال ظفرت اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے انسان کی کمزوری، اس کا پیٹ لا یتم ذالک، یہ کبھی بھی نہیں بھرے گا، اس پیٹ کی وجہ سے میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کی خواہشات کی وجہ سے میں اس کو سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، وہ 2 سونے کی وادیوں سے بھی اس کا پیٹ سیر نہیں ہوگا، وہ تیسری وادی کا مطالبہ کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا
اگر تیسری بھی اسے مل جائے تب بھی خوش نہیں ہوگا۔ آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھر سکتا۔ تو شیطان کو ہماری اس کمزوری کا بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام بھی کھا لیتے ہیں، ناجائز مال بھی کھا لیتے ہیں، یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لیتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، اور وہ ہماری اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ پوری ایک جماعت تیار کرے جس کو وہ جہنم میں لے کر جائے۔ شیطان کی دو کنیتیں آتی حدیث میں، ابو مرہ قطرہ، مرہ کہتے ہیں کڑواہٹ کو۔ شیطان دین اسلام پر چلنے والے بندے کے لیے کڑواہٹ بن جاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو تم تو غریب پڑ جاؤ گے، صدقہ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے۔ انسان کو ڈراتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم سود پہ مال لوگے، سود پہ مال دو گے تو تمہارے مال میں برکت پیدا ہوگی، مال بڑھے گا، صدقے کے ساتھ مال ہی بڑھے گا۔ تو یہ اس کے پیٹ کی جو کمزوری ہے اس کے ساتھ انسان کو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایمان کے اندر کڑواہٹ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی طرح گندک کو کہتے ہیں، گندک کے اوپر آگ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر آگ پیدا کرتا ہے، یعنی غصہ پیدا کرتا ہے، اور جب بندے کو غصہ آتا ہے تو بندہ بہت برے برے فیصلے لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب غصے میں آتے ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ وہ رفیق حیات جس کے ساتھ 40 سال گزارے، 50 سال گزارے، لوگ طلاق دے دیتے ہیں غصے کے اندر آ کر۔ لوگ اپنے خونی رشتوں کو قتل کر دیتے ہیں، گردنیں اڑا دیتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں غصہ تو داخل ہے، لیکن اس کے اوپر غصے پہ کنٹرول کرنا اور شریعت کے اسلامیہ کے اوپر رہتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنا اور ایسے طور طریقے اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے غصہ چلا جائے، کوئی کسی برائی کا انسان ارتکاب نہ کرے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے تو انسان کے جسم میں آگ اور غضب پیدا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کے لیے بہت ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو تم غصہ نہ کیا کرو۔ کہنے لگا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فرد ثلاث مرار، وہ پوچھتا رہا، آپ نے 3 مرتبہ اس کو اسی طرح جواب دیا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں غصہ چھوڑ دوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ فرمایا ولک الجنہ، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گی۔ اگر سخت مزاج آدمی ہے تو اس کے لیے یہ غصہ بہت بری چیز ہے، تو اس کو ترک کرنے کے اوپر اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری کا اعلان کیا، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، رو جیسے مرضی اس کو استعمال کرے۔ کبھی شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، دین کے نام پر اس کو برائی کے اوپر لگا دیتا ہے، اور جس کو وہ شیطان دین کے نام پر برائی پر لگا لے وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی میری کامیابی ہے، کیونکہ ایسا بندہ جو نیکی کے نام کے اوپر گناہ کا کام اختیار کرے، مثال کے طور پہ بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، ایک آدمی کہے کہ میں نے تو 8 اور 9 چکر لگانے، بیت اللہ کے چکر کاٹنا، اس کا طواف کرنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں بات ڈالے کہ میں نے اس کو سنت سے دور کرنا ہے،
لہذا تو 8-9 چکر لگا، شیطان اس کے اوپر چکر لگا کر واپس چلا جاتا ہے، کہتا ہے یہ جو بندہ ہے نا، اب اس نے نیکی کے نام پر سنت کی مخالفت کی ہے، گناہ کو اختیار کیا ہے، لہذا اب اس کے اوپر مجھے آنے کی دوبارہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے بندے کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ جو نیکی کے نام پر گناہ کو اختیار کرتا ہے، بدعات کو اختیار کرتا ہے، اس کی کبھی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اب 15 شعبان آنے والی ہے، آج جو ہے 10 شعبان ہے، 15 شعبان کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں جی، رات کو ساری رات عبادتیں ہوتی ہیں جی، یہ وہ نماز ہے جو ساری عمر کی میری نمازیں چھوٹ گئی ہے نا، آج رات میں عبادت کروں گا، وہ ساری نمازیں میری جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں پوری ہو جائیں گی۔ اس کو کوئی نام بھی دیا ہوا ہے، تو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ معراج 27 رجب کو لوگ جو ہے نماز الفیہ پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے جی؟ ہمیں معافی ہو جائے گی، جتنی نمازیں ہماری زندگی میں چھوٹ گئی اب جو ہے ان کی معافی تلافی کا ٹائم ہے، تو ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائے گی جو گزر چکی ہیں، جو ہم نے چھوڑ دی۔ تو یہ شیطان نیکی کے نام پر اس کو گناہ پر لگا رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ایسے بندے کی کبھی واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور وہ گناہ کے اوپر لگا ہے، اور وہ گناہ بھی ایسا کر رہا ہے جو نیکی کے نام کے اوپر کر رہا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا حملہ ہے اور اس کا ایک وار ہے، اور کبھی انسان کو شیطان شارٹ کٹ رستے بتلاتا ہے کہ یہ تم شارٹ کٹ طریقے اختیار کرو گے تو تمہارے لیے آسانی ہوگی، سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ جب بندہ وہ شارٹ کٹ رستے دیکھتا ہے، تو جس کو سیدھا سادہ ایک رستہ مل گیا جس میں محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، تو وہ کیوں جو ہے مشکل راستے تلاش کرے گا، کیوں عبادات کرے گا، کیوں دن رات وہ اللہ کی عبادت کرے گا، کہ جب اس کو بالکل ہی شارٹ رستہ بتا دیا جائے گا اسی کو اختیار کرے گا۔ اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ شارٹ کٹ رستے بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے، دل کو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتے، صحابہ اکرام صدقہ خیرات بھی کرتے اور بوقت عبادت بھی وہ کیا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان انسان کو شرک اور کفر کی دعوت دیتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی شرک کرو، کفر کرو۔ جب بندہ شرک کر لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، او بھائی میں بری ہوں اس بات سے کہ تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ شیطان میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اچھا بھائی، تو نے ایک مسلمان کو کیوں کفر پہ لگایا، کیوں شرک پہ لگایا؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ کہتا میری تو اس انسان کے ساتھ دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے میں اس کو گمراہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنمی قرار دے دیا، میں جہنمی ہوں، لیکن اس دشمنی کو میں نے اختیار کیا ہے، اس انسان کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ باقی تم اگر میرے دل کی بات پوچھو، شیطان کہتا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرا رب کہتا ہے میرے بندے کبھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں سارے دنیا کے دلائل لے کر تو آ جائے، میرے بندوں کو، میرے ماننے والے ایمان والے بندوں کو تو گمراہ کرنا چاہے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، میرے بندے صرف میری باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔
انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کہتے ہیں ایمان والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے شیطان سے بچ سکیں گے، باقی ورنہ ہر ایک شیطان کی ندی کے اندر بہ جائے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم به مشرکون. جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے پیچھے چلیں. اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شکوے کی یہ آیت ہے قرآن مجید کی، میں اس کے اوپر بڑا کبھی غور کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی پیروی کی، اکثر نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی اکثر نے، بلکہ شیطان کی پیروی کی. اللہ نے کہا اکثر بندے میری بات، میرے ماننے والے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن اکثر ایسے تھے کہ جنہوں نے شیطان کی بات کو مانا، بہت کم تھے جنہوں نے رب رحمان کی بات کو مانا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنم میں جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے آدم سے ایسا کرو جنتی علیحدہ کر دو، جہنمی علیحدہ کر دو. اللہ کس بنیاد پر؟ اللہ کہیں گے ایک بندہ جنت میں، 999 جہنم میں. صحابہ کی آہیں نکل گئی کہ اللہ یہ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا اکثر ہم نے کہا تھا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے کم ہوں گے، اہل ایمان زیادہ ہوں گے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا وان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون. لیکن اکثر نے شیطان کے پیچھے چلنا پسند کیا، رب رحمان کی فرما برداری سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا. شیطان کا وار یہ بھی ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان انسان سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے. دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں کا ذکر، کاروبار کا ذکر، لین دین کا ذکر، معاشرے کی باتیں، ان میں انسان مصروف رہتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان کا بڑا حملہ یہ بھی ہے، وہ انسان سے اللہ کا ذکر بھلا دے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. 2 جماعتیں دنیا میں، ایک اللہ کی جماعت حزب اللہ، حزب الشیطان دوسری جماعت شیطان کی ہے. فرمایا یہ جو شیطان کی جماعت، اس کا تعارف یہ ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی. یہ شیطان کی جماعت ہے. اور دنیا کے اندر کشمکش چل رہی ہے حزب اللہ کی اور حزب الشیطان کی. المختصر التشکیک فی اصول الدین. شیطان جو ہے بندے کے دل میں آ کر دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. کہتا کہ من خلق کذا، اس چیز کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا. من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ جب تیری تقدیر میں لکھا یہ ہوا تو کیوں یہ کر رہا ہے؟ اور جو تو کر رہا وہ رب نے لکھا ہوا ہے. یہ سوچ، تو اللہ کے علم کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے کہا یہ ہم نے تجھے حکم دیا، تو نے وہ کرنا ہے. یہ تقدیر کے مسئلے، رب کے مسئلے، ان کے اوپر ایمان کے لانے کا حکم دیا ہے. ان کے اوپر سوال کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. رب کے علم کے بارے میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے. جو تقدیر کے مسائل کو بیٹھ کر دلیل بنا کر برائی کو اختیار کرتے ہیں، گناہ کو اختیار کرتے ہیں اور نیکی سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، وہ سمجھے اللہ کے علم کو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے علم کو کون جا سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا تیری کھوپڑی، یہ 5-6 فٹ کا تیرا جسم، جو رب نے تجھے بتا دیا اس کے اوپر بس کر. جو رب کا علم ہے اس کو تو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جتنے تیرے وسائل ذرائع، تیرے گردن کا سانس رک جائے تو کچھ کر نہیں سکتا.
جو خالق کائنات کا جو علم ہے، جس کے بارے میں کہتا اللہ میں نے نہیں تمہیں دیا، جتنا دیا اس کے اوپر چلو، اس کو اللہ کی ذات کو بسا اوقات اس عقل کے بلبوتے پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دہریہ دیکھ لو، جتنے بھی دنیا میں دہریہ لوگ پائے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ بھائی کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ کی طرف شیطان کا وار یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف باتیں منسوب کرواتا ہے شیطان آ کر، بندہ کہتا ہے او جی اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نہ اس کا کوئی دلیل نہ کوئی پروف، بغیر کسی جو ہے وہ علم کے اللہ رسول کے اوپر بہتان باندھنا، یہ بھی شیطان کے حملوں میں سے بہت بڑا حملہ ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان کا یہ بھی حملہ ہے، وہ انسان کو بے حیائی پر، فحاشی کے اوپر لگاتا ہے۔ اور سب سے بڑا وار ایک مسلمان کے لیے شیطان کا جو ہے، ایک بندہ مومن کے لیے جب صبح وہ بیداری کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، تو شیطان کا یہ وار ہے، سب سے بنیادی وار دن کے ابتدا میں جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو فجر کی نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ایمان پر، اس کے جسم و ڈھانچے پر شیطان کے پنجے گڑ چکے ہیں۔ اس بندے کو اس نے اپنی جماعت میں شامل کر لیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بندہ رات کو بستر کے اوپر لیٹتا ہے، شیطان اس کی گردن پر 3 گرے لگاتا ہے، اور فرمایا جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، ورنہ اور شیطان 3 گرے لگا کر انسان کے ناک میں سوتا ہے، انسان کے ناک میں رات گزارتا ہے شیطان۔ آپ نے فرمایا جب یہ 3 گرے کھل جاتی ہیں پھر اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے، شیطان اس کو اٹھنے نہیں دیتا، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ التسلیم نے فرمایا جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے پھر شیطان اس بندے کے کان کا اشارہ لیتا ہے، کان کا اشارہ لے کر اپنی بری چیز اس میں داخل کر کے پیشاب کرتا ہے۔ سارا دن نجاست کے مارے، خباثت کے مارے یہ بندہ گزارتا ہے، سارا دن اس کا شیطان کی پلیدگی کے اندر گزرتا ہے۔ برعکس اس کے وہ آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کہتا ہے اس بندے کی حفاظت میری ذمہ داری۔ کان بورک لہما فی الفجر، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا میں ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، کاروبار میں، مال جان میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اٹھا کرو، فجر پڑھا کرو، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور کاروبار، مال جان میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو فجر کی نماز کے بعد، تاکہ رحمتوں برکتوں کی برکھا ہمارے اوپر نازل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي